حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah علیہ کے نا ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے جن کا نام تھا جمال الدین ہانسوی۔ یہ اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نا ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے 3 سال جا کے ہانسا میں، بڑے محبوب تھے۔ بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے میرے جمال سے سائن کرا لو، تو حضرت بابا جمال الدین لاڈلے تھے نا، تو لاڈلے پھر لاڈلے ہی ہوتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ لاڈلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ کہتے سائن کرا لو، تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ، تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکڑ کے پھاڑ دیتے۔ لوگ آگے کہتے بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے۔ فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیاہ نہیں کرتا، ختم ہو گئی بات، پھاڑ دیا تو چھٹی کرو۔ بڑا پیار تھا ان سے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمتullah علیہ ملنے آئے، میں مضمون سمجھا رہا ہوں آپ کو، میری بات پہ توجہ کرنا۔ ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسوی پہ، تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا۔ ملتان شریف جا کے خط لکھا، کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیفے لے لیں، یہ جمال الدین مجھے دے دیں۔ تو بابا صاحب نے نا ایک لائن اوپر کھینچی ایک نیچے کھینچی اور بڑا مزیدار جملہ لکھا، کہنے لگے بہاؤالدین کمال کرتے ہو، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ میرا جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے روحانی کشش ڈالی۔ تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو۔ تو بابا صاحب سمجھ گئے، کہنے لگے وہاں کیا ہے، کیا ہے وہاں، کوئی کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ میں پھر کہ بندہ نواز آپ جانتے تو ہیں، میرا حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنے کو دل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہیں، مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا، پر جس طرح تو جا رہا ہے جا، پھر ادھر ہی جانا، اور گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے پھر ایک دے ہی ہو کے مریے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو مزاج بن گئے نا، بابا میاں محمد بخش صاحب رحمتullah تعالیٰ علیہ نا بڑے درویش بزرگ تھے۔ درویش سخت جملہ نہیں کہتے، پر بابا صاحب نے بھی نا ایک سخت جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا نویں نویں نہ یار بنائیے، میاں صاحب کمینہ ہی آگ چھڑیا جی، تُسی تے سادے بندے ہو، اتنا سخت جملہ، ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے ہیں لوگ کا، اتنا سخت جملہ کہہ دیا۔ کہا جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت جمال الدین کہتے میں وہاں سے نکلا، لیکن پتہ نہیں دل پہ کیا بوجھ پڑا، نہ وہاں جا سکا نہ یہاں کا رہ سکا۔ بڑا میرا نام تھا، لیکن دروازہ محبوب سے جدا ہوا تو اب کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ اتنی خستہ حالی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھ گئے، مکھیاں بھنکتی ہیں، حال بڑا برا ہے۔ ایک تاجر بابا صاحب کے پاس سال کے بعد آتا تھا، توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات، سال کے بعد آتا تھا۔ اس سال جب وہ آیا نا، اس نے لوگوں سے پوچھا جمال الدین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب کیا بتائیں آپ کو، یہ معاملہ ہوا ہے، آج کل بابا صاحب علیہ رحمہ ناراض ہیں۔ اس نے نا رات حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیٹھنا تھا، بیٹھا تو بابا صاحب کے پیر دبانے لگا۔ خواہش تھی کہ میں جمال الدین کی سفارش کروں گا۔ پیر دباتے دباتے جب رات بیت گئی تو بابا صاحب مسکرائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو، کرو۔ عرض کی بندہ نواز پتہ ہے تو پھر بیچارے کو معاف کر دے، درگزر فرمائیں۔ کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی، وہ دائیں بائیں جاتا پھرتا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگتا ہے، اس نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔ اچھا جاؤ، اسے کہا آ جائے، میں نے اسے معاف کیا۔ بابا صاحب درس دیتے تھے، عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ کس بات کا؟ بول کے بتائیے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ تو درویش کا فتویٰ ہے نا، منافق بھی نکاح، گمراہ بھی نکاح، سیدھا کافر ہی کہہ دیا۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کو لے آؤ، عصر کے بعد درس قرآن ہو رہا تھا، سامنے آ کے حضرت جمال الدین ہانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے، پر اب وہ چہرہ نہیں رہا، اب وہ رونق نہیں رہی، اب وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہا۔ حضرت سیدنا بابا فریدالدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی، کیا کریں رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا۔ اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔
अब तो आप बड़ी बाजारों में जाएं तो लालीपाली शुरू हो जाती है, अल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे लोगों की बात नहीं करता। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं? दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, सारे काम करने के लिए आगे निकलना पड़ता है। बाबा साहब ने देखा ना तो आंखों में आंसू आ गए और रो के जुमला बड़ा शानदार कहा, अपने आप को मुखातिब करके कहने लगे, फरीदुद्दीन ये तूने क्या किया? कोई अपने जमाल का इस तरह का हाल भी करता है? ये तूने क्या किया? पर बाबा साहब राजी हुए, एक बज़म सजी और उस बज़म के मेहमान भी आंसू थे और मेज़बान भी आंसू थे। कदमों से लगे हज़रत जमालुद्दीन और फिर रो के कहने लगे, बंदा नवाज राजी हुए तो दुआ करो मैं रज़ा में ही मर जाऊं, मैं रज़ा में मर जाऊं, मुझे अब दोबारा नाराज़गी का मुंह ना देखना पड़े। बड़े नसीबों वाले थे। जब जनाजा उठा तो हज़रत बाबा साहब ने कंधा भी दिया और फिर हज़रत ने नमाज जनाजा भी पढ़ा। ये जो थोड़ा सा बंदा दाएं बाएं निकलता है ना, थोड़ा सा, ये पसंद नहीं होता, याद रखना। ये जो हल्का सा इधर उधर जाता है ना, ये नहीं मजा देता, ये खराब हो जाता है। एक दर फड़िए ते मुहकम फड़िए ते एक दे ही होके मरिए।